مناسبات اور حالات حاضرہ میں چند قابل ذکر موضوعات ہیں جن میں سب سے پہلے جو مناسبت درپیش ہے ہمیں آج پاکستان کے افق کے مطابق یکم جمادی الثانی ہے اور ایام شہادت حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ 3 جمادی الثانی بی بی کی شہادت کا دن ہے اور عموماً یہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے مومنین کے اندر منائے جاتے ہیں۔ مجالس عزا و سوگواری کی جاتی ہے اور اظہار ادب و عقیدت و ارادت بارگاہ سیدہ میں مومنین پیش کرتے ہیں۔ یہاں جامعہ میں بھی انشاءاللہ مجلس عزا ہر شب ہوگی 5 دن کے لیے، اور دنیا بھر میں یہ ایام بی بی کے منائے جاتے ہیں۔ ارچند 2 تاریخیں ہیں شہادت کے لیے، ایک 13 جمادی الاول ہے اور دوسرا 3 جمادی الثانی، اور بعض جگہ پر ہر 2 مناسبتوں میں سوگ کیا جاتا ہے مجالس، اور بعض جگہوں پر صرف دوسرے فاطمیہ میں یعنی جمادی الثانی میں، کہ زیادہ مستند تاریخ 3 جمادی الثانی ہے بی بی کے ارتحال کی اور شہادت کی، اور عموماً عزا کی جاتی ہے، عزاداری کی جاتی ہے، سوگواری کی جاتی ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمی جوادی آمولی حفظہ اللہ، وہ ہمیشہ ایام فاطمیہ میں اور غیر ایام فاطمیہ میں یہ فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ایام فاطمیہ میں جہاں سوگ و عزا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیرت حضرت سیدہ نمایاں ہونا ضروری ہے اور اسوہ حضرت سیدہ بیان کرنا ضروری ہے، اور خصوصیت کے ساتھ تاکید فرماتے تھے کہ وہ شاہکار خطبہ بی بی کا جو آپ نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد مسجد النبی میں وقت کے حکمرانوں کے سامنے اور صحابہ کے سامنے خطبہ بیان فرمایا، بہت ہی جامع خطبہ، اعلیٰ خطبہ، فصاحت و بلاغت میں ایک معجزہ نما خطبہ ہے وہ، اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ خطبہ بے نظیر بلاغت و فصاحت کے لحاظ سے بھی ہے اور اپنے مضامین اور مطالب کے لحاظ سے بھی ہے، کہ اس خطبے کی تشریح کی جائے تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جو تعلیم دی ہے دین کی امت کو اس خطبے کے اندر وہ واضح ہو، سب کو معلوم ہو۔ عموماً ایام فاطمیہ میں بعض اوقات کچھ پیشہ ور لوگ ذاکرین و خطباء وہ بعض کو تفرقے کی طرف لے جاتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کی طرف لے جاتے ہیں، ایام فاطمیہ میں سوگ کو بھی بھول جاتے ہیں اور حضرت کی سیرت و اسوہ کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، اور بی بی کے فضائل و مناقب بھی بھول جاتے ہیں، اور تمام تر وقت اپنا بھی اور دوسروں کا اختلافی و نزاعی امور کی طرف موڑ دیتے ہیں یا لان تان اور فرقہ وارانہ گفتگو میں گزار دیتے ہیں۔ اس سال زیادہ اہمیت ہے اس وجہ سے کہ اس سال پاکستان کے اندر ہی ایک فتنہ باز اور فرقہ باز آدمی نے بی بی کی شان میں گستاخی کی، اور ہر چند ذلت بھی اس کو سامنا کرنا پڑا، اور تمام مسلمین نے، تمام علماء اسلام نے بالاتفاق، بہت قلیل ناسبی کماش کے لوگوں نے نہیں کی مذمت اس کی، لیکن باقی سب نے، علماء اسلام نے کسی بھی فرقے سے ہوں، انہوں نے ان کی مذمت کی ہے، خواہ وہ بریلوی سلسلہ تفکر سے تعلق رکھتے ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی منصف مزاج تھے انہوں نے اس کی مذمت کی، اس حرکت کی، اور بعضوں نے تو اس سے بڑھ کر مدلل علمی جواب بھی لکھا
اور خصوصاً عصمت حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا پر مفصل کتابیں بھی تالیف کی ہیں۔ اور یہاں بھی جیسے ابھی ایام عزا ہوں گے چونکہ شہادت کے ایام ہیں، اور اسی جمادی الثانی میں چونکہ جمادی الثانی یہ پورا مہینہ فاطمی مہینہ ہے، اس کے آغاز میں بی بی کی شہادت ہے اور اس کے اختتام پر بی بی کی ولادت کے ایام ہیں 20 جمادی الثانی۔ اور ہمیشہ کی طرح جامعہ ام الکتاب میں جو الحمدللہ اس وقت پاکستان بھر کا ایک مرکزی ادارہ ہے، دینی تعلیمی ادارہ، پورے ملک میں خواتین کے لیے اتنا باشکوہ انتظام و اہتمام کسی کی جانب سے نہیں ہوا، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے یہاں عروۃ الوثقی کو اور ان کے بانیوں کو دیا ہے کہ انہوں نے یہ ادارہ اللہ کے لطف و کرم سے قائم کیا ہے۔ اور اس کا یوم تاسیس بھی 20 جمادی الثانی ہے، بی بی کا روز ولادت، اور ہر سال باشکوہ اجتماع ہوتا ہے، کانفرنس ہوتی ہے، اس سال بھی ہوگی۔ اور اس سال کی کانفرنس معنون ہے عصمت فاطمیہ محور وحدت امت اسلامیہ، یعنی وہ چیز جو دوسرے فرقہ باز فتنہ باز امت کے اندر تفرقہ کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں، وہ دراصل آج کے اس زمانے نے اور پاکستان کے ہی علماء نے ثابت کیا ہے کہ وہ امت کے درمیان وحدت کی بنیاد ہے۔ تمام علماء اہل سنت نے، اکثر علماء اہل سنت نے عالی شان اقدام کیا اور لان تان مذمت بھی کی، لیکن فقط لان تان نہیں کیا، اکتفا نہیں کیا، مدلل علمی تحقیقاتی جواب بھی دیا۔ بعض علماء کی کاوشیں ہم نے دیکھی بھی ہیں اور قابل تعریف ہیں، انشاءاللہ جلدی زیور طبع سے آراستہ ہوں وہ کتابیں منظر عام پر آئیں جو اہل سنت کے بڑے جید سکالرز محققین نے تالیف کی ہیں عصمت حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا پر۔ اور تمام ممالک میں ایسے ہے، اس عنوان کو ذاکرین خطبہ اور عزاداران ایام عزا میں بھی ملحوظ رکھیں انشاءاللہ کہ جناب سیدہ محور وحدت امت بنے انشاءاللہ، ان کو شخصیت کو بہانہ نہ قرار دیں یا ان کے سوگ کو بہانہ نہ قرار دیں تفرقے کے لیے یا منافرت کے لیے۔ جس طرح آثار نظر آ رہے ہیں کہ اس سال ایک فلم MI6 نے بنوائی ہے، انگلینڈ کے اندر بنی ہے، اور ابھی پوری فلم انہوں نے نشر نہیں کی، اس کا ٹریلر نشر کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بو آتی ہے کہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور فتنے کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح پہلے بھی اس طرح کے اقدامات جس طرح گریختہ ہوتے رہے ہیں، اب پھر اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان چونکہ جذباتیت ہے، پاکستان میں کسی چیز کی تحقیق دیکھے بغیر کیے بغیر فوراً رد عمل دکھایا جاتا ہے، کہ یہ اول تو امید ہے کہ نہیں ہوگی چونکہ شدید رد عمل آیا ہے اس فلم کے مقابلے میں بھی۔ علماء شیعہ مراجع تقلید نے اس فلم کو بنانا، اس کو دیکھنا، اس کی ترویج کرنا، اس کو نشر کرنا حرام اور جرم قرار دیا ہے، چونکہ توہین پر مبنی ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اس کے اندر ڈالا گیا ہے اور تفرقے کی بنیاد اس کو قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح کا ہر کام علماء کی جانب سے ممنوع ہے، نہ کیا جائے۔ امید ہے نہیں آئے گی یہ فلم، اگر آتی بھی ہے برفرض تو بھی یوں نہیں کہ اس فلم کو بہانہ قرار دے کر پھر فرقہ وارانہ بات شروع ہو، بلکہ تشیع اور علماء تشیع، سنجیدہ علماء تشیع کے دردمند و دلسوز علماء پہلے سے اس محاذ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ MI6 نے جو فتنے کے لیے اپنی شاخیں بنائی ہیں، اپنا بریگیڈ بنایا ہے، ان کے مقابلے کے لیے سینہ سپر ہیں علماء تشیع، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اور یہ فتنے انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے۔ اور ان فتنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو ہستیاں محور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ان میں سر فہرست حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہ ہیں، جو مشترکاً تمام اسلامی مسالک میں مورد احترام
اور واجب الاحترام ہستی ہیں اور احترام کیا جاتا ہے ان کا، بہت اعلیٰ سطح پر احترام کیا جاتا ہے بیوی کا، کہ یہ نادان جس نے فرقہ فتنہ باز آدمی جس نے یہ حرکت کی ہے، اس کے جواب میں علماء اہل سنت نے زیادہ رد عمل دکھایا ہے شیعہ علماء کی نسبت۔ شیعہ نے لان تان کی ہے فقط، انہوں نے علمی جواب بھی دیا ہے اہل سنت نے، اور یہ مستحسن قدم ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان ایام میں سیرت جناب سیدہ اسوہ حضرت زہرا اور اسی طرح وہ پاکیزہ کردار حضرت کا اور وہ محور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں قرار دیا ہے امت کی نجات و بخشش کے لیے، اس مقام کو سمجھیں اور اس کے مطابق امت کو آپس میں متحد کریں انشاءاللہ۔